تو اس سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، وہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اعلیٰ حضرت اور جو ہے جی حضور ہوئے نا پیدا، کیا ہوئے جی؟ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش شریف ہوئی مکہ شریف میں۔ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم شریف میں سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی اماں جان کے بطن عطر سے حضور پیدا ہوئے نا تے گراواں دیاتا یہ رواج ہوندہ ہے کہ جسے بچہ پیدا ہو جائے نا تے نال سجے کھبے اگے پچھے خاندان آلے گواڈی عورتاں جا کے ویکھ دیاں اے جڑا بچہ پیدا ہویا در ویکھ دے نا کنج دے۔ ابھی رواج ختم ہوتا جا رہا ہے چونکہ ماڈرن دور ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا کی کرنا جی نہ کرو، اور ہم تو پرانی بات کر رہے ہیں نا۔ پیدا ہوئے نا سرکار تے پہ گی بنڈی بھائی عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے وہڑے میں اور آمینہ کے سین میں۔ اور پھر لوگوں کو تھوڑا زیادہ احساس تھا کہ ان کے والد گرامی دنیا سے پردہ کر گئے، یہ زیادہ احساس تھا بھئی ابا جی بھی کوئی نہیں تھے، جا کے ذرا ویکھ ہی آئیے۔ پہلے احساسات ہوتے تھے، اب احساسات ختم ہو گئے اور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو تھوڑے بہتے رہ گئے وہ اگلے کچھ عرصے میں ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی، جس طرح کا نظام چل رہا ہے۔ وہ عورتیں آئیں نا جب گھر میں تو انہاں جناب ویکھیا حضور میں، وہ ساریاں سوچے پہ گیا۔ انہاں آکھیا دادے تے بھی نہیں گیا تے نانے تے بھی نہیں گیا، ادھا ناک مامے نال بھی نہیں ملا، یہ گیا کس گیا؟ اس کی صورت کسی سے نہیں ملتی ہے، کس پر گیا ہے؟ اتنا حسین اور اتنا جمیل۔ وقت گزرتا گیا، سرکار نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا جو بات ان بوڑھیوں کو سمجھ نہیں آئی تھی نا، اب آپ اعتراض کے حضور نکے جائے تو حضور نو کہیں پتہ لگیا بڑھیا میں نو ویکھن آئیاں سر اٹھائے نا فتاوہ عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی اٹھا کے پڑھی علماء دیوبند، وہ پڑھے جا کر وہ فتاوہ۔ ارے مصطفیٰ نے اپنے چاچے جناب عباس سے پوچھا، کس سے جی؟ چاچے نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ پتہ نہیں تو انہوں یاد ہوئے کہ نہ ہوئے۔ کئی بندے ملتے نا بوڑے چھوٹوں کو، وہ تو آتے نہیں پتہ نا تو نا دادا تیڑا بڑا سنگی ہے، وہ اخنا جی ماں تے نہیں پتہ میں نکل جائیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، آپ پنگوڑے میں تھے اور آپ جب روتے تھے نا یا آپ کی انگلی اٹھتی تھی تو چاند آپ کی انگلی پر رقص کرتا تھا، پتہ نہیں تو انہوں یاد ہوئے کہ نہ ہوئے۔ حضور نے فرمایا چچا جان مجھے یاد ہے، میری ماں نے مجھے باندھا ہوا تھا۔ عرب کے اندر رواج ہوتا ہے، ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی رواج ہے کہ چھوٹے بچوں کو پٹھان باندھ دیتے ہیں تاکہ ان کی اعضاء سلامت رہیں، ٹیڑے نہ ہو جائیں۔ عربوں میں آج بھی رواج ہے، کہا میری ماں نے مجھے باندھ دیا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تو اس تکلیف سے میں جب رونے کی کوشش کرتا تو چاند آ کے مجھے ہنساتا۔ چچا جان آپ تو پنگوڑے کی بات کر رہے ہیں کہ یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میں محمد ماں کے پیٹ میں تھا، لوہے محفوظ میں قلم چلتا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی آواز بھی سنا کرتا تھا۔ وہ جو بوڑھیاں آ کے باتیں کر گئی نا حضور کے سامنے بھی پتہ نہیں کس پر گیا ہے، حضور نے فرمایا ذرا تشریح کر دے تاکہ رہتی دنیا کو پتہ لگ جائے کہ محمد لباس بشریت میں جو صورت لے کر آیا ہے، ارے وہ صورت بے صورت کی ہے، جو رنگ لے کر آیا ہے وہ رنگ بے رنگ کا رنگ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ او جمال خدا اگر نہیں تم نے دیکھا محمد کو دیکھو وہی ہوں۔
خدا نہیں ہے پر جدا بھی نہیں ہے. بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا اور باپ کبھی لیکن ہے کسی کا. توجہ ہے، دودھ نہیں، دودھ بلا تشبیہ، بلا آپ کو سمجھانے کے لیے دودھ ہے، دودھ اس نو جس پہ رگڑتے ہو کی بنتا ہے لسی، تو اتنے آندا ہے پیڑا مکھن دا. لسی کس سے بنتی ہے؟ دہی سے. بیچ رہا گیا نا دہی، انہوں جاگ لاندے ہو جمدہ ہے، پھر لسی رڑک دے ہو، پھر جناب مکھن آندا ہے. تو مکھن کو گرم کریں تو کیا بنتا ہے؟ گھی. اور بندہ کہ گھیو نو یہ مکھن ہے، بندن کہیں گے دماغ تیرا ٹھیک ہے، اس کو گھی کہتے ہیں. مکھن ہوتا ہے سفید رنگ کا، گھی پڑ جاتا ہے پیلا. تو لسی جو ہے اس کے اندر سے مکھن نکل گیا تو لسی رہ گئی، اور اس کے پیچھے تھا دہی. اس کو جب تھوڑا ہلایا جلایا تو بن گئی لسی. اور جب دہی نہیں تھا تو اس سے پہلے تھا دودھ، اور جب دودھ نہیں تھا تو وہ تھا گائے اور بھینسوں کے پیٹ میں، اس سے پہلے وہ چارہ. توجہ ہے، نام بدلنے سے حقیقتیں نہیں بدلتی، نام بدلتے ہیں. وہ رب ہے، اس نے محبوب مصطفیٰ کو اپنے نور سے بنایا. حقیقت تو وہی ہے. آپ اضافت تشریفیہ کہیں یا کوئی اور آپ نام دیں، کوئی اس کی قدرت کا جو بھی آپ تعویلیں کرتے پھریں، لیکن ہے اسی کی صفات کا مظہر ہے. جمال کبریا ہے، پیکر صفات خدا ہے، جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے یا رسول اللہ ایک بار اجازت دے انہیں تو سجدے کر لیے. بھئی سجدہ کون کسی کو کرتا ہے؟ وہ جو توحید کی تعلیم مصطفیٰ سے پا رہے ہیں، ڈائریکٹ لے رہے ہیں. صدیق اکبر بکری آئی نا حضور دی بارگاہ، انہیں سیرے ہی تھلے ڈھاک ٹنگا بھی بھال نہیں ہیں، سجدے پہ گئے. کون جی؟ میں کہ 4 ٹنگا لے سمجھ آ گئی تے 2 ٹنگا لے مولوی نے سمجھ گئی. وہ سمجھ گئے کہ مصطفیٰ ہے. حضور نے خود فرمایا ما بین فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، یعلم انی رسول اللہ، وہ جانتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، سوائے شیطان جنوں کے اور شیطان انسانوں کے. معلوم ہوا جو شان مصطفیٰ نہ سمجھے نا، وہ انسانیت کے لبادے میں شیطان ہے. جو ہے وہ انسانیت کے لبادے میں وہ شیطان ہے. میں نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا. صدیق اکبر نے دیکھا نا بکری سجدے ڈے پہ، انہاں کہا یا رسول اللہ سنو بھی جو انہیں اجازت. ساڈا دل نہیں کرتا کہ تو آڈا بدوہا دا مکھڑا تے واللیل دی ظلفاں بے کے سجدے پہ جائیے. حضور فرمایا ابو بکر، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا خامدوں کو سجدے کریں، عورتوں سے کہتا جو کسی کی بیوی ہیں کہ اپنے اپنے خامدوں کو سجدے کیا کریں. آواز آ رہی ہے سیڈن تے؟ نہیں ہون تے سجدے کے کرنے، ہون تے سجدے کروانی ہیں. یا ہو جی، یعنی ایک مرد کی اتنی تعظیم ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی، انہیں ایک خاص قوت عطا کی گئی، انہیں گھر کا سربراہ بنایا گیا. فرمایا اگر اجازت ہوتی تو محمد یہ اعلان کر دیتا کہ رب کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہے تو عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں جا کر. سرکار نے منع کر دیا. کئی مقامات پر صحابہ نے یہ التجا پیش کی. تے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی کشتہ اس کے مصطفیٰ نبی کریم دے دردہ سچا تے سچا گدا احمد رضا بریلی کا شاہ 100 سے زائد علوم پر اعلیٰ حضرت کو دسترس ہے.
ایک ایک صفحہ پڑھے نا آپ کے فتاوے کا کتابوں کا، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ساڑھے جے نکمے بھی پھنس جاندے نے بھی یہ لفظ کی. اب تو کمپیوٹر کا دور ہے، ایسے بٹن دبایا 2 لفظ لکھے تھے، حدیث سامنے آ گئی. مکتبہ الفیہ آ گیا، مکتبہ شاملہ آ گیا، گوگل آ گیا. ایسے ایک لفظ لکھے نا پوری حدیث متن کے ساتھ سامنے آ جائے گی، حوالہ آ جائے گا. وہ دور جب کمپیوٹر نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، اتنے تے مولوی پھنس جانتے پھر فون کر دیں چکوال پیر صاحب ہے مسئلہ ذرا دسنا، تاں تو ٹیلی فون بھی کوئی نہیں، وہ آپ ہی پھنسیا تے نکلنا بھی انسو آپ ہی. اس وقت بندے بھی ذرا سمجھدار ہوتے تھے، ہون تے پوچھتے ہی کوئی نہیں بھئی جناب ہے کوئی مسئلہ بھی نماز دا، کوئی روزہ دا، کوئی مفسدات نماز کیا ہے، مکروہات کیا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل جنابت کیسے کرنا ہے، یا کوئی اور عقیقہ جو ہے اس کے معاملات ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں ہون تے پوچھ دے ہی ہون آس آپ بھی کر لانگے چھٹو پر. ہون راتی ٹی وی تے سن دیں نا جی او عالم آن لائن تے پروگرام تے صبح کے مولوی صاحب کو استاد جی ادھر مسئلہ تے دسنا، استاد دسنا جی تھوڑے آگے پیچھے ہو جان، او جی راتی تے مفسدہ بے دس رہے ہیں تسی اے دس رہے ہو. ہون آ کے اپنے استاد نے امتحان لیندے نے بندے جی ہون جناب امتحان لیندے بھی راتی تے ٹی وی تے کہہ رہے سن تسی تے اے دس رہے ہو. اب حالات یہ ہیں بریلی کے تاجدار بھی جب حاضر ہوئے نا دربار مصطفیٰ میں تو آپ فرماتے پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. میں روکیے روکیے اگر دیکھ پھر فیل ہو جاؤں گے. بھائی جو بندہ رازدان ہوتا ہے نا اگر وہ راز کی حفاظت نہ کر پائے تو فیل ہے. ایجنسی کا بندہ ہو، سی آئی ڈی کا بندہ ہو، جتنی بھی ایجنسیاں ہمارے ملک کے پاکستان میں ہیں، اگر وہ بندہ کوئی راز جو ہے نا اسے افشا کرے گا تو کہیں گے اسے پھانسی دے دو. رب کے رازدان بھی کائنات میں موجود ہیں. حضور جو ہیں وہ سب سے بڑے رازدان ہیں. حضور علیہ السلام صاحب سر الاسرار ہیں، وہ کن کے بھی رازدان ہیں اور کن فیکون کے بھی رازدان ہیں. اور یہی کیفیت اللہ پاک نے کن والی سرکار کو عطا فرمائی ہوئی. ایک بندہ سی نا وہ حضور دے سانگ لاندا، حضور کا استہزاء کرتا، یعنی جس طرح حضور کلام کرتے نا کھڑا ہو کے آپ کا نقل اتارتا. حضور نے فرمایا کن قذالک، فرمایا ایسے ہی ہو جا. اس کا منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ادھر سے زبان مصطفیٰ سے بات نکلی نہیں ادھر پوری نہیں ہوئی، یعنی نکلنے کی دیر ہے ٹھک جا کے پوری ہوئی. یہ مصطفیٰ وہ ہیں من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. چونکہ پورے وجود محسوس سے حق کی قدرتیں اور اس کی صفات اور اس کے جمال کا لوگ اندازہ کر رہے ہیں کہ رب کا محبوب ایسا ہے تو محب کیسا ہوگا. اسی لیے تو ہمیں حکم دیا نا کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا ادھے پیچھے پیچھے چلو تو میں توڑے نا محبت شروع کر دیا گا. تسی یا کوئی اللہ حضور دے پیچھے نہیں ٹرنا، سی اپنی راہ بنا کے 5 ٹائم نمازہ پڑھیں گے، اللہ فرمائے گا جا تیرے منہ تے مار دیں. کیا نمازیں اور کیا روزے، کیا حج اور کیا زکاتیں، کیا اعمال صالحہ اور کیا تسبیحات، یہ ساری تب جا کر مقبول ہوگی جب مصطفیٰ کی محبت مقبول ہوگی. حضور کی محبت کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں ہے. یہ آپ بعض ذہنوں میں بٹھا لیں
مولوی پٹھا لٹک جائے نا پٹھا، کیا یہ سارے صوفی بیٹھے ان کو صوفیوں کی جاگ لگی ہوئی ہے. وہ کہا نا تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، او کی لینا چلیاں بڑھ کے ہوں علم پڑھیا تے ادب نہ سکیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں جاگ بنا تد نہ ہی جب دے باہو پہلے نال ہون کر کر کے ہوں. ان ساروں کو جاگ لگی ہوئی ہے کسی نہ کسی دربار کی، کسی نہ کسی درویش کی، کسی نہ کسی محمدی ملنگ کی، کسی نہ کسی محمدی فقیر کی، کسی نہ کسی کلندر کی، کسی نہ کسی نجیب کی، کسی نہ کسی نقیب کی. جتنے بیٹھے سارے غوث اعظم کے غلام ہیں. احتام بیٹھے ہو یہ جاگ لگی ہے، دودھ پھٹیا سلامت ہے، جب بھی بنے گا فائدہ مند ہوگا. جس حصے میں عمر کے جا کے یہ جو کچھ بھی بنے گا فائدہ مند ہوگا. آج دنیا میں پوری دنیا عالم کفر، استعماری طاقتیں یہودی نصرانی عیسائی ملئی اور بدعقیدہ لوگ کوششیں کر کر کے تھک گئے کہ ان کے سینوں تے مصطفیٰ کا حب نکال دیں، عشق نکال دیں، محبت نکال دیں. اور فرانس والے کتیا بنائے خاکے، انہاں بنائے خاکے تے تو آواز آئی پنڈی جو 10 کروڑ واری مصطفیٰ تے درود پاک بھیجنا ہے. کراچی آواز آئی 1 ارب بار بھیجنا ہے، کوئی کہہ رہا جی لاکھ دفعہ بھیجنا ہے، کوئی آپے بہ گیا سیدی یا رسول اللہ. اور تمہارے بھونکنے سے، تمہارے خاکے بنانے سے، تمہاری بکواسات سے محمد کو فرق کچھ نہیں پڑتا. وہ تو ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہنے ہوئے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک، 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 لبیک. توجہ جی، فرانس والے کتوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں. بندہ لگ رہا سی نا تے راتی انہیں کہا چانو تو تھک سٹی ہوتے، پھر وہ اپنے منہ جا کے بیٹھ گئے. بھئی چاند پر بھی کبھی تم جھک سکتے ہو؟ کتا ساری رات چاند کو بھونکتا ہے، چاند وہیں پر ہے، چاند کو اس کی بھونک سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جگمگا رہا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام تو چاند بھی نہیں ہے، حضور تو سراج منیرہ ہے، حضور تو وہ چمکتا ہوا روشن سورج ہے کہ جن کی تمازت سے نبیوں کو نبوتیں ملی ہیں. اے فرانس والے اے موبائل سارے نپیں جی، ادھے وچ ایک صاف کرے گوگل، آپ سرچ کریں اس کو کہ سب سے زیادہ باسٹرڈ بچے، باسٹرڈ سمجھتے ہو؟ تھوڑے سمجھتے ہیں تاں چپ کر کے بیٹھے، ورنہ کئیاں نے متھیاں تے وٹ آنا تے کئیاں آنا یہ بڑے پیر صاحب جناب بڑا کوئی لفظ کوئی صحیح آکھیا نہیں، تاں میں آکھیا باسٹرڈ. باسٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے حرامی، عربی میں کہتے ہیں زنیم، ولد الزنا، جدہ پیو کوئی نہ ہوئے، گندی ماں دیا بچہ. سمجھو ہے بابا جی ناراض سے نہیں ہو، گل سمجھانی ہے ایک دونوں. ہمارے پاس بڑے اچھے الفاظ ہیں اخلاقی طور پر، ہم بڑے اچھے ادب آداب کے ساتھ اردو ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو رونق بخشا کرتے ہیں. پر جب حضور کی طرف بھونکے گا تو پھر ہم تو پھر سرکار کے در کے کتے جو ہوئے ہیں جی، ہمارے مالکوں کی طرف جائے گا پھر ایسا اپنا بھی کھانا تے ہے نا کچھ تینوں فراسی جیا. اور میں خرول سن، ابھی تو نے کل بیان بدلا ہے. اور کل پتہ کی کہہ رہا سی؟ نہیں میرے بیان کو تروڑ مروڑ کے بیان کیا گیا ہے. تروڑی مروڑی دیا پترا، ابھی چند لانتے پڑی، ابھی تو انڈا پڑا ہے تیرے ماتھے پر، صبر کر ڈنڈے بھی تیار ہے.
جس ماریا چنگے نشانے نال ماریا مچھے ہوتے ماریا صحیح کر کے. میں نے کہا بھی ایک انڈا پڑا ہے, ڈنڈے تو ابھی پڑے ہوئے, صبر کر. تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا. فردن فردن تو لوگ گستاخیاں کرتے رہے, کبھی کسی سٹیٹ نے اپنی سرکاری عمارت پر اس طرح خاکے نہیں بنائے. یہ حکومتی سطح پر ہوا ہے. اس کی مذمت کھلے طور پر حکومت وقت کو کرنی چاہیے. میں آقیا خان صاحب تاکرہ پہ گئی, یہ نمبر لے سکتا ہے تو لے جا, یہ لے سکتا ہے نمبر تے لے جا. ادھر ملک کا حکمران ہے, حکومت ہے, ادھر آپ کھڑے ہیں. محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے فرانس کا سفارت خانہ اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. صرف سفیر نہیں, صرف سفیر نہیں, لبیک اے جڑے عالمی استعمار ہے نا تاغوتی تک اے ہن ہسڑ گئے, انہاں دے اوٹے ہو گئے خفا بھئی اساں ایڈا زور لایا کیبل ڈش موبائل پتہ نہیں کی بنا کے اے راتی رضائیاں چھپ کے فیس بکا دیکھ دیں صبح اٹھ کے اندر لبیک یا رسول اللہ. میں غلط نہیں کہہ رہا بھائی, یہ بھی تو بات ہے نا کہ ہر قسم کی برائی تمہاری دہلیز پر پہنچا کر بھی تمہارے سینوں سے عشق محمدی ختم نہیں کر سکے. بڑے پریشان ہیں, بڑے پریشان ہیں, انتہائی پریشان ہیں. گوگل پہ سرچ کیجئے, دنیا میں سب سے زیادہ باسٹرڈ بچے فرانس میں پیدا ہوتے ہیں. ان کی تحقیقات کے مطابق قریباً 60% سے ابو ہیں, ہماری تحقیقات کے مطابق 80% سے زائد ہیں. تھوڑی مردم شماریاں نہیں ہوتی, ہر 5 سال بعد 4 سال بعد اندر چاکہ نہ لکھ جانے میں کتنے بچے ہیں جی, 4 بعد گئے جی, پچھلے 2 سال پہلے 2 سنتے ہوں 6 ہو گئے, تو وہ لکھتے ہیں پورا لگا کے چلے جاتے ہیں ان کے آپ کے دروازوں پر, وہ چاک کے ساتھ سفید چاک کے ساتھ لکھ جاتے ہیں. ہر جگہ پر تحقیقاتی ٹیمیں ہوتی ہیں. یورپ کے اندر خاص طور پر کہ اس سال چوریاں کتنی ہوئی, ڈاکے کتنے پڑے, زنا کتنے ہوئے, قتل کتنے ہوئے, وہ سارا ریکارڈ موجود ہے. اٹھائیے اور سرچ کیجئے. دنیا میں سب سے زیادہ 62 بچے فرانس میں پیدا ہوتے ہیں. رب نے فرمایا محبوبہ اتلم بعد ذالک ظلیم, جو تیری طرف انگلی اٹھائے گا نا تینوں زبان کھولے گا, محبوبہ وہ حلالی تو ہو نہیں سکتا. ذی مال و بنین, او میرے کو مال بڑا زیادہ, میں فرانس ہوں. میں کہا رب نے پہلے بتا دیا مال بھی ہوگا اولاد بھی ہوگی. توجہ ہے نا جی, میں تے پڑھا قرآن. اتھے تے ہن وردیاں لے بھی کوئی نہیں, میرے سامنے وردیاں لے کھلوتے ہیں تو میں تاں بھی کدے نہیں رکیا. میں نے کہا ہم نے وردی مصطفیٰ کی غلامی کی پہنی ہوئی ہے. بات غلط کرے تو ہمیں پکڑو, روکو, ہم سے پوچھو, لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں رب کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. چرچا کہیں ہوندہ ہے, کونج بے کیوں ہوندہ ہے, میں گلیج نکل جلوس کٹ. اچھا جلوس ہوتے ہی بڑے اعتراض, جلوس نکالتے ہیں جی, یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جی, یہ 50 بندے ہوتے ہیں ایک پارٹی میں, پھر دوسری میں 30 ہوتے ہیں, پھر اس میں 34 ہوتے ہیں, پوری گلی بھری ہے. میں یہ بھئی جلوس کہاں سے آ گیا جی, آپ لوگ بڑے عجیب ہے. مسیدی بے کے دروس بھی پڑھا کرے, جلوس اسی کر دیں دے ہو, جھنڈیاں لا دیں دے ہو. میں کہا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی, سرکار فرماتے ہیں 70,000 صبح 70,000 شامی. میں کہا 750 بھی نہیں ہوندے, ہمارے جلوس میں 700 بھی نہیں ہوتے. ٹولیوں میں ایک ایک ٹولی بزم رضا کے اندر 20 ہوں گے, بزم مہریہ میں 50 ہوں گے, انجمن عاشقان مصطفیٰ میں چلو 100 ہو جائیں گے, پر وہ تو 70,000 کی ٹولی بنا کر
میں کہا ساڑی 12 ربیع الاول ایک دن تینوں کھلوڑ نہیں دیندی اللہ روز گل رہا ہے 70,000 صبح تے 70,000 شامی میں کہا یا اللہ ایک ہی چکر ہے صبح 70,000 تے شامی 70,000 تے جڑے ایک باری آئے انہاں دوبارہ نہیں آنا ہر روز نویں میں کہا ساڑھے تے ہوئی پرانے 20 سال پرانے بابے تو تو روز اس نے کہا محبوب جو ہوا مطلوب جو ہوا کائنات کا مقصود جو ہوا ہمارا مدعا جو ہوا ہم اس کے محب ٹھہرے وہ ہمارا محبوب ٹھہرا لہذا صبح بھی 70,000 بیچتے ہیں کم کی کرنا ہے بس صلی علی محمد صلی علی او نوجوانوں تھکتے نہ ہو گئے ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے تھکے نہیں ہو تھوڑے سیانے بھی ہو گئے ماشاءاللہ یہ جیوں جو سٹا لگ دیا بندے سیانے ہوندے جانے جیسے جیسے تکلیفات آتی ہیں نا بندہ سمجھدار کہنے منڈیاں جاؤ تے باپ پتہ لگ ہی جاندے پہلی باری جاؤ تے لٹ کے لے جاندے پھر بار بار جاؤ تے منڈیاں تے باپ پتہ لگ دیں آپ بار بار جب محافل میلاد مصطفیٰ میں محافل 11ویں شریف میں دیگر دینی محافل میں بار بار آئیں گے آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ایمان کس شے کا نام ہے